دیکھیے بڑی بات ہے گلوبل آرڈر کی جو آپ نے سوال میں چھوڑا. ہمیں کیا خیال کرنا ہے؟ گلوبل آرڈر کا یہ حال ہے جی کہ پچھلی دفعہ انٹرنیشنل کلائمیٹ کنٹرول سے نکل گیا تھا. یہ گلوبل آرڈر کا حصہ ہیں یہ چیزیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید الائنسز گلوبل آرڈر کو کہتے ہیں. نہیں، انٹرنیشنل کلائمیٹ کنٹرول دنیا کے لیے جو مشکلات آ رہی ہیں تو اسی لیے دنیا مل کے یہ کام کر رہی تھی نا. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرڈر کی اتنی دھجیاں بکھیر کے ٹیرفس لگا 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 کے بغیر کسی قانون کے وہ جو نظام چل رہا تھا دنیا کی ٹریڈ کا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اب کوئی کسی کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہ گیا. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے نکل گیا، وہ بھی اس نئے آرڈر کا حصہ تھا. یونائٹڈ نیشن کے نیچے چیزیں آتی تھی. UN کو اس نے بالکل ختم کر کے اس کو رگیڑ دیا اپنی باتوں کے اندر. یعنی کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے جس کی بنیاد پہ یہ دنیا چل رہی تھی، جہاں پر کسی پہ اعتماد کیا جا سکتا تھا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس نے کہا میں یہاں سے نکل آؤں گا، میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو جب آپ تو داؤ پہ تو اس نے اس وقت لگا دیا جب اس نے یہ کر دیا. دیکھیے NPT کے سگنیٹری کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی نیوکلیر طاقت کسی نان نیوکلیر طاقت پہ حملہ نہیں کرے گی. اس نے سب سے پہلے ایران کے اوپر یا باقی لوگوں پہ حملے کر کے اس چیز کو تہس نہس کر دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ ورلڈ آرڈر جو تھا جس طریقے سے دنیا چاہ رہی تھی یا بنا ہوا تھا اس سے اب نہیں چل رہا، یہ چلنے نہیں دیا جا رہا. اور امریکہ خود ہی جو اس کا انڈر رائٹر تھا اس کو اس تباہ کرنے کے در پہ ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے چین چاہتا ہے کہ وہ ورلڈ آرڈر رہے. اسی ورلڈ آرڈر کے نیچے چین نے اتنی ترقی دیکھی ہے، اسی ورلڈ آرڈر کے نیچے دنیا نے ترقی دیکھی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس نظام کو تباہ برباد کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سسٹین کیا جائے. کوئی سامنے آ کے اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ ایک ڈسرپٹر ہے، ڈسٹرائر ہے، جس نے کہ اس نظام کو تباہ کیا ہوا ہے اور بالکل تیار نہیں ہے. نیٹو کو چھوڑ گیا، ہرمز کو چھوڑ گیا. تو یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کسی نہ کسی کو آگے آ کے اس نظام کو اگر قائم رکھنا ہے تو پھر ورنہ افراتفری ہے، بالکل افراتفری ہے اس ملک کے اندر. تو آپ کا سوال جو گلوبل آرڈر کے بارے میں ہے وہ بالکل اس نے داؤ کیا، اس نے تو تہس نہس کیا ہوا ہے. اور کسی نہ کسی کو میرا خیال ہے چین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے آئے اور اس نظام کو کسی نہ کسی حد تک شاید ایران کی جنگ کے بعد ایران کے معاملات کو طے کرتے ہوئے ایک ریجنل، ایک ایشین ایسا ڈائنامک بنے جس سے کہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے کچھ معاملات طے کیے جائیں تاکہ اس کو تقویت پہنچے اس نظام کو. پھر یہ ہوگا کہ امریکہ آئسولیٹ ہو جائے گا کم از کم ٹرمپ کے نیچے، اور اگلی حکومت آئے گی، اگلی ایڈمنسٹریشن آئے گی جس طرح بائیڈن کی آئی تھی وہ واپس چلے جائیں گے. تو میرا خیال امریکہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑے، وہ واپس آئے گا. تو اس لیے یہ چیزیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کہ زیادہ خطرناک ہیں، جن کو کہ دنیا کو جس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا.